السلام علیکم فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترک ڈرون کیریئر سے متعلق نئے سنجمیل کو اچیو کرنے سے متعلق اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ الجیریا کا ڈیفینس بجٹ کا اعلان، یوکرین اور روانڈا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ترکیہ کی پہلی ڈرون کیریئر TCG انادولو سے گزشتہ روز ایک اور مائل سٹون اچیو کیا گیا ہے۔ گو کہ ترکیہ کی جانب سے TCG انادولو کیریئر پر بیکر کے تیار کردہ TB3 ڈرون کو پہلے ہی ڈپلائی کیا جا چکا ہے، تاہم گزشتہ روز TB3 ڈرونز نے ایکسٹرنل ویپنز کیری کیے ہوئے اس ڈرون کیریئر سے موو کرتے ہوئے ٹیک آف اور اپنے ڈیزگنیٹڈ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے TCG انادولو کیریئر سے اسکی جمپ میتھڈ کے ذریعے TB3 ڈرونز کو کئی مرتبہ ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، تاہم یہ تمام تر ٹیسٹ اس ڈرون کیریئر کے سمندر میں اسٹل آپریشنز کے تحت کنڈکٹ کیے گئے تھے۔ حالیہ ٹیسٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس دوران یہ کیریئر سمندر میں موو کر رہی تھی جب TB3 ڈرون کے 2 ڈیفرنٹ یونٹس نے اس کیریئر سے ٹیک آف کرنے کے بعد فضا میں بلند ہونے کے چند منٹ بعد ہی نیول ایکسرسائز کے دوران اپنے ڈیزگنیٹڈ ٹارگٹس کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنایا۔ ترکیہ اب ان لیڈنگ کنٹریز میں شامل ہو گیا ہے جو اپنی ایئر کرافٹ کیریئر پر ڈرون ڈپلائی کرنے کی کیپیبلٹی حاصل کر چکا ہے۔ گو کہ اس سے پہلے امریکہ اور چائنا مبینہ طور پر مختلف طرح کے ڈرونز اپنے کیریئر پر ڈپلائی کر چکے ہیں، تاہم یہ تمام تر ڈرونز غیر مسلح اور سرویلنس مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ترکیہ پہلا کنٹری ہے جس نے اپنے مسلح ڈرونز کو کیریئر پر ڈپلائی کرنے کے بعد اب سکسیسفلی آپریشنز میں استعمال کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ترکیہ کی TCG انادولو کیریئر اور اس پر ڈرون ڈپلائمنٹ کی کامیاب ٹیسٹنگ کے بعد اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ نیئر فیوچر میں ترکیہ سے یہ ڈرون اور ڈرون کیریئر اتحادی ممالک کی جانب سے بھی ایکوائر کیے جائیں۔ الجیریا کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے اپنے سال 2026 کے لیے دفاعی بجٹ کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ الجیرین گورنمنٹ کی جانب سے اپروو کردہ 2026 کے دفاعی بجٹ کے لیے ٹوٹل $25 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ الجیریا کی جانب سے 2020 سے لے کر 2022 تک ایوریج 8 سے لے کر $11 ارب خرچ کیے جاتے رہے ہیں، تاہم دفاع کی مد میں 2023 میں اس رقم کو بڑھاتے ہوئے $18 ارب کر دیا گیا تھا، اور 2024 میں یہ اماؤنٹ $22 ارب ہو گئی تھی۔ الجیریا نے 2025 میں ٹوٹل $24 ارب دفاع کے لیے مختص کیے تھے، اور اب یہ فگر $25 بلین تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ الجیریا کے بارے میں ہم پہلے ہی آپ کے ساتھ یہ رپورٹ شیئر کر چکے ہیں کہ وہ بہت جلد رشین ساختہ Su-34 فائٹر بامبر ایئر کرافٹ کے علاوہ Su-57 کو انڈکٹ کرنے جا رہا ہے، اور Su-57 کی الجیرین ایئر فورس کی جانب سے انڈکشن کے بعد الجیریا اس ایئر کرافٹ کو استعمال کرنے والا پہلا ایکسپورٹ کسٹمر بن جائے گا۔ الجیرین آرمڈ فورسز اس وقت چائنیز اور رشین ساختہ ویپنز پر ریلائی کر رہی ہیں، اور حالیہ کچھ عرصے میں الجیرین آرمڈ فورسز نے کئی طرح کے چائنیز ساختہ ویپنز بھی ایکوائر کیے ہیں، جس میں خاص طور پر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، آرمرڈ وہیکلز اور انفینٹری فائٹنگ وہیکلز قابل ذکر ہیں۔ جاپان کی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے ترجمان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیریئر ایکسرسائز کے دوران جاپان کے سرویلنس ایئر کرافٹ کو چائنیز فائٹر ایئر کرافٹ کی جانب سے انٹرسیپٹ کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جاپان کی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے P-3C اوریون طیارے، جو بنیادی طور پر اینٹی سب مرین کے علاوہ میری ٹائم پیٹرول رولز میں استعمال ہوتے ہیں، یہ ایئر کرافٹ روٹین کی ٹریننگ ایکسرسائز میں شامل تھے جب دوران پرواز چائنیز فائٹر ایئر کرافٹ ان طیاروں کے 45 میٹر یعنی 147 فیٹ تک آ گئے تھے۔ خیال رہے کہ چائنیز J-15 کیریئر بورن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ، جو دراصل چین کی ایئر کرافٹ کیریئر شینڈونگ اور لیوننگ پر استعمال کیے جاتے ہیں، انہوں نے اس سال جون میں بھی جاپان کے میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے کچھ فائٹر ایئر کرافٹ کو فلائی کرتے ہوئے انٹرسیپٹ کیا تھا۔ اس بارے میں ابھی تک چائنیز سورسز کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم جاپان اور تائیوان کی جانب سے مختلف اوقات پر چائنیز فائٹر ایئر کرافٹ کی اگریسو موومنٹ اور انٹرسیپشن کے حوالے سے الزامات ماضی میں بھی سامنے آ چکے ہیں۔ فرینڈز، شمالی کوریا نے اب تک کا اپنا سب سے
لیتھل میزائل پہلی مرتبہ نارتھ کوریا کی رولنگ ورکرز پارٹی کی 88 اینیورسری کے دوران ملٹری پریڈ کے دوران انویل کیا ہے۔ ہواسونگ 20 نامی یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل پہلی مرتبہ پبلک کیا گیا ہے، جبکہ اس کو مقامی میڈیا کے مطابق نارتھ کوریا کا موسٹ پاورفل نیوکلیئر اسٹریٹجک ویپن سسٹم کہا گیا ہے۔ گو کہ نارتھ کوریا کے پاس ہواسونگ سیریز کے پہلے بھی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز موجود ہیں، تاہم ہواسونگ 20 کو پہلی مرتبہ پبلک کیے جانے کے بعد اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ یہ زیادہ پے لوڈ اور بہتر رینج کے ساتھ ہائی سپیڈ رکھنے والا نیوکلیئر کیپیبل بیلسٹک میزائل ہے، جسے دنیا کے کسی بھی کونے کو نشانہ بنانے کے لیے بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نارتھ کوریا کی جانب سے بظاہر امریکی ساختہ ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم سے مماثلت رکھنے والا مقامی سطح پر ہی تیار کیے جانے والا راکٹ سسٹم بھی اس ملٹری پریڈ میں ڈسپلے کیا گیا ہے۔ افریقن کنٹری روانڈا کے منسٹری آف ڈیفنس کے ایک ڈیلیگیشن نے گزشتہ روز ترک کمپنی بیکر کے ٹیکنالوجی آفس کا دورہ کیا ہے۔ روانڈا کے اس منسٹری آف ڈیفنس کے اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن کا یہ دورہ ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب روانڈا کی جانب سے 1 درجن کے قریب بیکر کمپنی کے تیار کردہ TB2 ڈرون کو اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایکوائر کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ترک کمپنیوں خاص طور پر بیکر کو اپنے کئی طرح کے ڈرونز افریقن ریجن میں فروخت اور ایکسپورٹ کرنے کا اعزاز حاصل ہے، جبکہ کچھ افریقن کنٹریز ترک ساختہ آرمرڈ وہیکلز اور دیگر سسٹمز کو بھی ایکوائر اور انڈکٹ کر رہے ہیں۔ گریپن بنانے والی ساب کمپنی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے ملک کی ایئر فورس کو پہلا گریپن ای طیارہ 20 اکتوبر کو باقاعدہ ڈیلیور کر دے گی۔ خیال رہے کہ سویڈش ایئر فورس کی جانب سے گریپن کے لیٹسٹ ورژن، جس کو گریپن ای کہا جاتا ہے، اس کو اب سے کچھ عرصہ پہلے ایکوائر کیا گیا تھا، اور اب ساب کی جانب سے ان طیاروں کی مرحلہ وار ڈیلیوریز کے سلسلے میں ابتدائی ایئر کرافٹ اس ماہ کی 20 تاریخ کو سروس کے حوالے کیا جانا ہے۔ سویڈش ایئر فورس کی جانب سے ساب کے گریپن ای ورژن کا انتخاب اکتوبر 2021 میں کیا گیا تھا، اور اس طیارے کی سویڈش ایئر فورس میں فارمل انڈکشن کے بعد یہ اس کی ایئر فورس کا لیٹسٹ اور سب سے ایڈوانس ورژن ہوگا، جبکہ ساب کی جانب سے اس سے پہلے ہی برازیل کی جانب سے ایکوائر کیے جانے والے گریپن کے ای ورژن کی ڈیلیوریز کر دی گئی ہے۔ برازیل کو بھی مرحلہ وار گریپن ای طیارے ڈیلیور کیے جا رہے ہیں، جبکہ ساب کی جانب سے حالیہ کچھ عرصے میں ایک مرتبہ پھر یہ طیارہ انڈیا کو فروخت کرنے کی کوششیں بھی جاری ہے۔ ڈنمارک نے مزید $4.5 ارب F-35 جیٹ اور آرکٹک ڈیفنس اسپینڈنگ پلان پر خرچ کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ ڈنمارک کی جانب سے F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ پر مزید انویسٹمنٹ اس کی ایئر فورس کی زیر استعمال فلیٹ کو 43 یونٹس تک لے جائے گی۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔